بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی دو عالم کا مقام جو ہے، ہمیں علم کلام اور تمام فقہاء کی کتاب اور احادیث سے جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات اور روایات اور سورہ کوثر سے لے کے سورہ تطہیر سے لے کے حلاتا کی تمام قرآن کی آیات، اور پھر سیدہ نساء العالمین کی عظمت، جس سے پیغمبر خدا نے قرۃ عینی، اور جس سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوراء انسیہ بضعۃ منی، ان تمام مطالب کو اگر جمع کیا جائے تو ایک مقام ہے فاطمہ کے لیے، اور اس مقام کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ نبوت میں شامل ہے یا امامت میں شامل ہے، تو نبیوں کی لسٹ میں نہیں ہے، اماموں کے بھی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن مقام کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اپنے مادر گرامی کو یاد فرماتے کہتے ہیں، ہماری ماں فاطمہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نحن حجج اللہ علیکم و امی فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تمام خلائق پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، لیکن ہماری ماں فاطمہ امام صادق پر بھی حجت ہے، امام باقر پر بھی حجت ہے۔ 11 ائمہ کے اوپر جو حجت الہی ہے، اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے صف میں بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن نبوت جس کے سامنے جھکیں، وہ مرکز کعبہ نبوت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی جھکاؤ جس گھر کی طرف ہے، اس گھر کو سورہ نور میں فی بیوت نظم اللہ ترفع، یہ نور جو سورہ نور میں نور کا ہے، نور کہاں ہے؟ نور اس گھر میں ہے جس کی عظمت کی بلندیوں کا اعتراف ہر نبیوں پر واجب ہے، ہر اولیاء پر واجب ہے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نور جو اس گھر میں ہے، یہ گھر کیا نبیوں کا گھر ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، نہیں، نبی بھی انبیاء بھی جس گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ وہ گھر ہے۔ یہ گھر جس کی عظمت کے سامنے جبریل و میکائیل و اسرافیل، حتیٰ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے تک جس گھر کے دروازے پر آئے تطہیر پڑھتے ہوئے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ جو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ زہرا کے دروازے پڑھ کر یہ بتانا چاہ رہے تھے، سورہ مائدہ میں جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی جو آیت ہے، اس آیے میں اہل البیت جو کا یہ اہل بیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو نبوت تمام انوار انبیاء جہاں پر اختتام ہو، وہ مرکز اختتام نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جہاں سے امامت کا نور آغاز ہوتا ہو، ابتداء آغاز نور ائمہ علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی لیے جو نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کا جو سرخ نور تھا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہم اماموں میں منتقل ہوتے گئے، اور اس وقت یہ نور جلوہ افروز ہے۔ چہرے مبارک حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے چہرے اقدس میں قرآن کی آیت، جس میں تمام مفسرین نے نور حضرت امام مہدی کا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب وہ ظہور کریں گے تو رب کے نور سے عالم اور پورے زمین روشن ہوں گے، مشرق و مغرب میں نور پھیلے گا، اور یہ نور چہرے امام زمان سے پھیلے گا، اور وہ نور نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عظمت بی بی دو عالم کے لیے یہی کافی ہے کہ امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ظاہراً تو دنیا کے تمام ازواج اور جو بیگمات ہیں وہ فخر کرتی ہیں اپنے شوہر پر، لیکن واحد کائنات میں علی ہے جو اپنے بیوی پر، اپنے زوجہ پر فخر کرتے ہیں۔ انا الزوج البتول، اپنے فضائل میں فرماتے ہیں، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا شوہر ہوں۔ اور جس کے 2 بیٹے حسن و حسین ہو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اس بات سے اندازہ لگا جا سکتا ہے، جب آپ کے نور کو اللہ نے خلق فرمایا تو تمام فرشتوں کی آنکھیں بند ہو گئی، وَخَشَعَتِ الْمَلَائِکَةُ، ملائکے جھک گئے اور ملائکے سجدے میں چلے گئے۔ کتنا عظیم نور ہوگا، فرشتے خود نور ہے، اور وہ نور اس نور کے سامنے جھک بھی جائیں اور اللہ کے حضور سجدے بھی کرے اور خدا سے سوال کرے، الہنا و ربنا،
یہ سیدنا ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارے پروردگار۔ یہ کون سا نور ہے جس کے سامنے ہمارے آنکھیں جو ہے خاشع ہو گئے، جس نور کو دیکھ کر ہم تیرے بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے، جس نور کے سامنے تمام عالم طواف کر رہے ہیں۔ آواز آئی کہ یہ نور خلقتہ من نوری، میں نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔ ہذا نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ نور فاطمہ الزہرا کا نور ہے، اور افضل ترین انبیاء خاتم الانبیاء کے سلوک سے یہ نور ظاہر ہوں گے، اور میرے خلفاء اور امام مسلسل اسی نور سے زمین میں آتے رہیں گے، اور آخری خلیفہ زمین کو عدل الہی سے پر کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر حقیقی فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔